خان صاحب کا جو بیان ہے اس کو مختلف طریقوں سے انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے مشروط معافی مانگ لی ہے 9 مئی کے واقعات پر، اور ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ پیٹرول بم لاہور میں ہم نے استعمال کیے، تو یہ اعتراف جرم ہے۔ ایک تو ان کی سٹیٹمنٹ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، دوسرا یہ جو اعتراض ہو رہا ہے کہ جی وہ معافی مانگ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اعتراف جرم بھی کر لیا انہوں نے۔ یہ دونوں باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں سراسر غلط ہیں، پہلی بات بھی اور دوسری بات بھی۔ یہ بالکل توڑ موڑ کر پیش کیا جا رہا ہے خان صاحب کے اصل بیان کو، اور وہاں جو صحافی موجود تھے وہ بھی بتا سکتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ اگر 9 مئی کے واقعہ میں یہ ثابت ہو جائے کہ جلاؤ گھیراؤ میں تحریک انصاف کے کارکنان یا میں ملوث ہوں تو پھر میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے پہلے ایک صاف شفاف انکوائری ہو، فوٹیج سامنے لے کر آئی جائیں، اور اس فوٹیج کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ واقعی اس میں کوئی کردار یا اس میں کوئی شمولیت ہماری ہے تو میں معافی مانگوں گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر مجھ سے کون معافی مانگے گا؟ پھر مجھ سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں ملک کا سابق وزیر اعظم تھا، میں ملک کا مقبول ترین لیڈر ہوں۔ رینجرز نے جس برے طریقے سے مجھے اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے لے کر گئے، اس پر معافی کون مانگے گا؟ یہ ہے اصل بیان۔ اچھا ڈاکٹر صاحب سوال ہے، یہ جو جتنی بھی 9 مئی کی ویڈیوز وغیرہ ہیں اس میں کیا تحریک انصاف کا کوئی کارکن نہیں ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لوگ تھے ہی نہیں اس میں، اور اگر ہیں تو بالکل اگر اس میں کوئی کارکن ہے تو اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائے، اور میری ذات تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ وہ پبلک پراپرٹی یا سرکاری املاک کو اگر کوئی نقصان پہنچایا گیا ہے تو اس پر قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ لیکن جو اس دن سے لے کے آج دن تک بے گناہ لوگ قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آج کم و بیش 1.5 سال کے بعد عالیہ حمزہ گجرانوالہ سے رہا ہوئی ہے، پہلے وہ سرگودا رہی، پھر وہ میاں والی رہی، 9 مئی والے دن تو وہ لاہور میں موجود تھی۔ کیا ایک کارکن کی ایک رات کی بھی جو ناحق جیل ہے ریاست اس کا مداوع کرے گی؟